معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 سلیبس اے کے حوالے سے 2026 کے اہم موضوعات کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر بہت سے طلبہ اور اساتذہ نے بار بار یہ اصرار کیا کہ 2026 کے اہم موضوعات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، ان اہم موضوعات کی نشاندہی کی جائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیشن گوئی کرنا یا پریڈکشن کرنا تقریباً ایک ایسا کام ہے کہ جس سے اکثر طلبہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پوری تیاری نہیں کرتے ہیں سلیبس کی۔ لہٰذا اس ہدایت کے ساتھ، اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ صرف آپ کو ایک ڈائریکشن، ایک سمت کا تعین کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ آپ اس ڈائریکشن میں اپنے موضوعات کی تیاری کیجئے، لیکن تیاری مکمل سلیبس کی کیجئے۔ اپنے پیش نظر اس بات کو ضرور رکھیے کہ آپ کو پورے سلیبس کو پڑھنا ہے اور پوری طرح سے تیار ہو کے امتحان کے لیے جانا ہے۔ یہ جو موضوعات اس وقت آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ صرف ترتیب ہے کہ کس ترتیب میں پڑھنا ہے، کون سے موضوعات کو زیادہ اہمیت دینی ہے اور کن موضوعات کو ذرا اس کے بعد پڑھنا ہے۔ لیکن مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس 4 جو اہم موضوعات آپ کو سب سے پہلے بتا دیے گئے ہیں اس کی تیاری کر کے آپ امتحان میں جائیں اور امتحان میں کوئی اور سوال آ جائے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ لہٰذا میری باتوں کو غور سے سمجھ کر، اچھی طرح اپنے پلے باندھ کر تیاری پورے سلیبس کی کیجیے اور دیکھیے کہ پچھلے سالوں میں کیا رجحان رہا ہے، کیا ٹرینڈ ہے سوالوں کا، کس طرح سے سوالات پوچھے گئے ہیں، اور اس کی روشنی میں اپنے موضوعات کا تعین کیجیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برسوں میں جن موضوعات کو ایگزامنر نے 3247 پیپر 2 میں اپنا موضوع بنایا، 2024 اور 25 کا موضوع آپ کے سامنے ہے، نظم آدمی، ٹھیک ہے؟ یہ امتحان میں 2024-25 کے امتحان میں آ چکا ہے۔ غزلیات کے سیکشن میں پہلی بار شامل ہونے والی شاعرہ پروین شاکر کو موضوع بنایا گیا، ان کی 2 غزلیں نصاب میں شامل ہیں، اس حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ اسی طریقے سے خطوط غالب، یہ بھی پہلی بار نصاب میں شامل ہوا تھا 2025 میں، اس کو بھی موضوع بنایا گیا، اس کے بارے میں بھی سوال آ چکا ہے نثر کے سیکشن میں، پروز سیکشن میں۔ اور مضمون رشتہ ناتا، اس کو بھی موضوع بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلے سال 4 موضوعات آئے ہیں ان میں شاعری کے سیکشن میں پروین شاکر اور نظم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی، مضمون کے حوالے سے رشتہ ناتا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشتہ ناتا جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ اور خطوط غالب، مکاتب غالب کا جو انتخاب ہے، دو خطوط شامل ہیں کورس میں، غالب کے خطوط۔ تو یہ 4 موضوعات 2025 کے امتحان میں آ چکے ہیں، لہٰذا لیس امپورٹنٹ ٹاپک ہو گئے ہیں اس سال کے لحاظ سے۔ لیس امپورٹنٹ ٹاپک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ذرا ہم کم توجہ بھی دیں تو ہمارا کام چل جائے گا۔ 16 موضوعات میں سے 4 موضوعات تو آپ کے ویسے ہی کم اہمیت کے حامل ہو گئے، یعنی نظم آدمی، پروین شاکر، رشتہ ناتا اور مکاتب غالب۔ ان 4 موضوعات کو ہم کم اہمیت بھی دیں تو ہمارا کام چل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو نہ پڑھ کے جائیں۔ تھوڑی بہت سٹڈی، سرسری مطالعہ ضرور کر کے جائیں کہ اگر افتاد پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور امتحان میں اسی طرح کے حوالے سے کوئی دوسرے اینگل سے سوال پوچھ لیا جائے تو کچھ نہ کچھ آپ کو آتا ہو۔ لیکن بہرحال وقت کی کمی ہے، بچوں کے پاس بہت سے پرچے ہوتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، سائنسز کے ہیں، میتھمیٹکس ہے، مختلف تاریخ ہے، ادبیات ہے، انگریزی ہے، 8 بہت سے بچے 8-9 مضامین کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا ان کو ریلیف بھی چاہیے۔ اس لیے ہم ان 4 موضوعات کو ذرا سا کم اہمیت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2023-24 میں جو سوالات آئے امتحان میں، ان میں مرزا محمود سرحدی کے قطعات ہیں، مومن کی غزلیات ہیں، افسانہ اوور کوٹ سوال آ چکا ہے، مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا جو کہ
ایک مزاحیہ مضمون ہے مشتاق احمد یوسفی کا، یہ 2024-23 کا جو سیشن تھا اس میں یہ 4 موضوعات پوچھے جا چکے ہیں۔ تو یہ 4 موضوعات ذہن میں رکھیے، ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے اب کورس کا حصہ نہیں بھی ہیں، لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ 2022 اور 23 میں امتحان میں کیا سوال آیا۔ 2022-23 میں جو سوالات آئے ان میں ایبسٹریکٹ آرٹ ایک نظم تھی پرانے سلیبس کی، اس کا امتحان میں سوال آیا۔ لاہور کا جغرافیہ، یہ سوال امتحان میں آیا۔ غالب کی غزلیات آئیں اور مضامین کے حصے میں اسوہ حسنہ، یہ بھی امتحان میں سوال آیا، اور ان میں سے اب بہت سی چیزیں سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح 2022 اور 21 میں جو سوالات آئے اس میں کیا ہے؟ طلوع اسلام جو کہ اب نصاب کا حصہ نہیں ہے، ناصر کاظمی کی غزلیات جو کہ اب نصاب کا حصہ نہیں ہے، کنڈکٹر افسانہ ہے یہ، اور قدر ایاز۔ اب یہ چاروں موضوعات 2022 والے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو ایک ٹرینڈ پتا چل رہا ہے کہ جو چیزیں نصاب کا حصہ نہیں تھیں، آخری سال تھا اس کا، اس سال ایگزامنر نے ان باتوں کو پوچھا ہے، یعنی موضوع کا حصہ بنایا ہے۔ لہذا کچھ رجحان کی طرف جب ہم توجہ دیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کون سے موضوعات امتحان میں مستقبل میں آ سکتے ہیں۔ اس سال جو 2026 کا امتحان ہے اس میں کون سے موضوعات امتحان میں آ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو امتحان کا پیپر پیٹرن آپ سمجھ لیں۔ پیپر پیٹرن میں پہلا سوال جو ہوتا ہے پرچہ دوم کا، وہ اندیکھا اقتباس کا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ ایگزامنر دیتا ہے۔ ایک نظم یا نثر کا ایک ٹکڑا جو کہ تقریباً اگر ہم نظم کو دیکھیں تو اس میں 16 سے لے کر 20 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 20 لائنیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم ایک نثر کے اقتباس کو دیکھیں تو A4 پیج جو ہوتا ہے، A4 کا ایک صفحہ، مکمل ایک صفحہ جس میں تقریباً کوئی 450-500 الفاظ کی ٹائپنگ ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ایک ٹکڑا کسی افسانے سے، کسی مضمون سے، کسی مزاحیہ مضمون سے، کسی سنجیدہ مضمون سے ایگزامنر دیتا ہے، اور اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے بچوں کو، اس انسین پیسج کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ گرم کوٹ سے افسانہ جو گرم کوٹ ہے بیدی کا، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ایگزام میں پوچھا گیا، اور اس کے بارے میں 3 اشارے دیے گئے، 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ دیے گئے، اور اس کی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی تشریح اور تجزیے کے حوالے سے بچوں کی رائے لی گئی۔ اس سوال میں زیادہ تر نظم کے حصے کو موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی ایک عام رجحان یہ ہے کہ اگر 2 بار نظم پوچھا جائے تو ایک آدھ بار نثر کا معاملہ آتا ہے۔ ہم نے پچھلے 5-7 برسوں میں یہی رجحان دیکھا ہے، یعنی جب 2026 کے پیپر کی ہم بات کریں گے تو 2025 میں نثر کا حصہ آ چکا ہے۔ آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ گرم کوٹ نثر کے حصے میں سے پچھلے سال سوال پوچھا جا چکا ہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ اس سال نظم سے ہی کوئی بات پوچھی جائے گی۔ اب نظم کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے پچھلے برسوں میں دیکھا ہوگا کہ اقبال کی آسان سی نظمیں، اسی طریقے سے نیاز سواتی کی نظم آ چکی ہے، آپ کو پتا ہے کرسی، یا پھر ہلکے پھلکے انداز میں کبھی اکبر الہ آبادی کی نظم بھی پوچھی گئی کبھی، یعنی 5-7 سالوں میں ایک آدھ نظم ایسی ہے کہ جو ذرا سا مشکل بھی محسوس کی گئی، بچوں کے حوالے سے وہ نظم خاصی مشکل تھی۔ تو غالب رجحان یہ ہے کہ آسان سی نظم ہی ایگزامنر دیتا ہے، زیادہ مشکل نظمیں نہیں دیتا۔ لہٰذا اقبال کی جو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں بچوں کی، نیچر پر نظمیں ہیں، کوئی اصلاحی پیغام کے حوالے سے کوئی نظمیں ہیں، حال ہی کی جو نظمیں ہیں ریفارم کے حوالے سے، سوشل ریفارم کے حوالے سے، یعنی سماجی اصلاح، خواتین کی تعلیم اور مختلف جو موضوعات ہو سکتے ہیں، حال ہی کی نظمیں، اسماعیل مرٹی کی جو بچوں کی نظمیں ہیں، نذیر کی جو نظمیں ہیں، ان تمام موضوعات کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں، اسی طرح جدید شعرا میں امجد اسلام امجد کی نظم ہے، تو ان حوالوں سے ضرور بچوں کو چھوٹی چھوٹی نظموں کی تیاری کروائی جائے۔ اس حوالے سے یہ جو اسکرین پر آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، او لیولز اردو فرسٹ لینگویج، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، پیپر 1 کے لیے یہ بہت موضوع کتاب ہے۔ اس میں بہت سے شعرا کا آسان بھی نظمیں ہیں، مشکل نظمیں بھی ہیں، بہت سے شعرا کا انتخاب، کوئی 60 کے قریب نظمیں اور اس کے سوالات بنا کر اس میں رکھے گئے ہیں۔ کچھ مشکل سوال ہیں، کچھ آسان سوال ہیں، بچوں کو ضرور اس سے مشق کروائی جائے۔ اس کتاب میں کمپریہنشن یعنی پیپر 1 کی تمام چیزیں بھی موجود ہیں، مضامین کی مشق اور پیپر 1 کی جو کمپریہنشن وغیرہ ہے اس کے لیے بھی 35 عبارتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے نثر کے حوالے سے اگر تھوڑی بہت تیاری کروائیں
تو حال ہی کے جو مضامین ہیں، اس کے علاوہ افسانے جو مختلف لوگوں نے لکھے ہیں، مشہور افسانے، مشہور افسانوں سے ایک ایک دو دو صفحے کا اقتباس بنا کر کے بچوں سے انسین کی پریکٹس کروائی جائے۔ سر سید کے مضامین ہو گئے، یا کچھ مزاحیہ مضامین بھی ہو سکتے ہیں جیسے مشتاق احمد یوسفی کے یا شوکت تھانوی وغیرہ کے، تو اس طرح سے نثر کی بھی تیاری کروانی چاہیے بچوں کو۔ تو انسین پیسج پہلا سوال۔ اندیکھے اقتباس کے بعد اس سال جو اہم ترین موضوعات امتحان کے لیے ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے جو بہترین کتاب ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، اس وقت اسکرین پر آپ اس کا سرورق بھی دیکھ رہے ہیں، او لیولز اردو 3247 بک 2، اور اس کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ آپ ضرور بک شاپ میں جا کر کے یہ کہیں کہ اس کے تیسرے ایڈیشن کی کاپی ہمیں دیں۔ اگر آپ کوئی پرانی کتاب لیں گے تو یہ موضوعات آپ کو اس میں نہیں ملیں گے۔ تو 2026 کے لیے جو اہم ترین موضوعات ہم نے اس سال کے لیے ایک طریقے سے امپورٹنٹ ترین قرار دیا ہے، ان میں نظم ہے مسدس حالی۔ تو مسدس حالی جو ہے وہ اس سال بہت اہم اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نظم جو ہے نصاب میں جب شامل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پچھلے سال اسے امتحان میں پوچھا جائے گا، لیکن پچھلے سال امتحان میں اسے نہیں پوچھا گیا۔ تو اس سال یہ بہت امپورٹنٹ ہے نظم کے سیکشن سے، چونکہ محمود سرحدی بھی امتحان میں آ چکے ہیں، پچھلے مطلب 3 برس قبل محمود سرحدی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان میں اس کا سوال پوچھا جا چکا ہے۔ نظم کے حوالے سے جو آدمی ہے وہ پچھلے سال امتحان میں پوچھا جا چکا ہے، لہٰذا مسدس حالی کو میں سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، اور میری پریڈکشن کے مطابق توقع یہی ہے کہ امتحان میں ضرور مسدس حالی کا سوال پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ ان 4 موضوعات پر انحصار نہیں کریں گے، مسدس حالی کے ساتھ خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیات کو ضرور پیش نظر رکھیے، کیونکہ غزلیات کے سیکشن میں آتش ایک ایسا شاعر ہے جس کو بہت عرصے سے امتحان کا موضوع نہیں بنایا گیا ہے۔ 4-5 برس قبل یا 6 برس قبل اس کے اسلوب پر ایک سوال آیا تھا، اس کے بعد سے حیدر علی آتش کے بارے میں آج تک کوئی سوال نہیں آیا ہے، اور خاص طور پر عشق حقیقی اور صوفیانہ موضوعات کے حوالے سے ان غزلوں میں جو ایک خاص انداز ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیے، اور اس کتاب کے جو تنقیدی نکات ہیں اس سے مدد دیجیے۔ نثر کے سیکشن میں مضمون امید کی خوشی جو ہے وہ اس سال بہت اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک بہت اہم مضمون ہے، اس کا اسلوب بہت شاندار ہے، بہت جاندار ہے۔ اس مضمون میں جو خاص انداز اپنایا ہے سر سید نے، تجسیم نگاری کا تمثیلی انداز، اس کو ضرور پیش نظر رکھیے۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں جو مختلف مثالیں دی ہیں تاریخ کی، انبیاء کرام کی مثالیں، اور مختلف جو سماجی حوالے سے خود اپنی مثال سر سید نے پیش کی ہے، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر اچھی طرح سے تیاری کیجیے، اور اس کتاب سے مدد دیجیے۔ یہ جو کتاب اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے سرورق، اس کتاب کے تنقیدی نکات سے آپ مدد دیجیے۔ یہ 100% آپ کے امتحان میں اچھے نتائج کی ضمانت ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ افسانہ سفارش جو ہے وہ اس سال بہت اہمیت کا حامل افسانہ ہے۔ سفارش کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ نصاب میں شامل ہوا ہے امتحان میں اب تک نہیں پوچھا گیا ہے۔ افسانہ اوور کوٹ جو ہے وہ امتحان میں پوچھا جا چکا ہے پہلے، لیکن سفارش اب تک نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو زیادہ امکان یہی ہے، غالب امکان ہے کہ سفارش کو بھی اس سال موضوع بنایا جائے گا۔ تو یہ وہ 4 موضوعات ہیں جس کو پیش نظر رکھیے اور بہترین طریقے سے امتحان کی تیاری کیجیے۔ امید ہے کہ یہ موضوعات جب آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی سوال آپ کے لیے امتحان میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس سال جو بہت اہم ٹاپک 2026 کے امتحان کے لیے ہو سکتے ہیں وہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جوابات کے لیے آپ کو اگین یہ دوسری بک ہے او لیول اردو 3247 پیپر 2 کے لیے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، اس سے آپ کو مدد لینی چاہیے۔ بھرپور انداز میں تنقید و تجزیہ ان موضوعات کا اس کتاب میں شامل ہے۔ یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے، حصہ دوم ہے کتاب کا، اور اس کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ اس میں آپ بھرپور انداز میں اسلوب کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور متن یعنی موضوعات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس سال جو اہم موضوعات ہیں وہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نظم کے حوالے سے مسدس حالی جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہو سکتا ہے اس سال، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسدس جو ہے وہ
ایک ایسی نظم ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اس طرح کی کوئی بات ہو کہ یہ مسلمانوں کے زوال کا جو ہے وہ نوحہ ہے، مسلمانوں کے زوال کی یہ کہانی ہے، شاعر نے اس نظم میں اصلاحی مقصد کو استعمال کرتے ہوئے جس قسم کا پیغام دیا ہے اس کی وضاحت کیجئے، اور نعتیہ رنگ بھی اس میں ہے، ظاہر سی بات ہے 10 اسٹینزا تو نعت کے حوالے سے ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آپ مسدس حالی کی تیاری اس کتاب سے کروائیے، او لیولز اردو 3247 پیپر 2 یعنی بک 2، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، اس کا یہ 3rd ایڈیشن ہے۔ پرانے ایڈیشن کی طرف مت جائیے گا ورنہ یہ موضوعات آپ کو اس میں نہیں ملیں گے، لہٰذا 3rd ایڈیشن ہی آپ مانگیے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگلے سال یعنی 2027 کے لیے جو نئے موضوعات آ گئے ہیں، نیا نصاب آیا ہے، 5 موضوعات اس میں بھی تبدیل ہو گئے ہیں، تو اس کتاب کو ان موضوعات کے مطابق بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو مستقبل میں جو لوگ یہ کتاب طلب کریں گے ان کو نئے موضوعات کے حوالے سے بھی آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ تو 2026 کے لیے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے مسدس حالی ہے، اور حیدر علی آتش کی غزلیات کو اس بار جو ہے وہ ضرور فرسٹ سلاٹ میں یعنی پہلے 4 اہم موضوعات میں رکھا ہے میں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزلیات کے سیکشن سے آتش کا سوال جو ہے بہت عرصے سے نہیں آیا ہے، غالباً 6 برس قبل جو ہے ایک بار یہ امتحان میں اس کے اسلوب کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا، لیکن اس بار یہ امید ہے کہ جو ان کے عشق حقیقی کے موضوعات ہیں یا صوفیانہ خیالات ہیں اس حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے۔ پھر نثر میں اس سال کیا موضوعات ہو سکتے ہیں؟ امید کی خوشی۔ تو امید کی خوشی ایک بہت اچھا مضمون ہے، سنجیدہ مضمون ہے سر سید احمد خان کا، اور اس مضمون میں سر سید احمد خان نے جو انداز اپنایا ہے، خاص طور پر اس میں جو مختلف مثالیں دی ہیں امید کے جذبے کو ابھارنے کے لیے، مضمون میں جس طرح سے تقسیم نگاری اور تمثیلی انداز اپنایا ہے، اس کے علاوہ اس مضمون میں جو اسلوب ہے، خاص طور پر جو انداز ہے، لکھنے کا انداز، طرز تحریر، ان تمام باتوں کو ضرور بچوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، یہ کتاب اس حوالے سے بھی آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور چوتھا موضوع اس سال جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے افسانہ سفارش۔ افسانہ سفارش جو ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اور امید ہے کہ اس سال جو ہے سفارش بھی ضرور امتحان کا موضوع بنے۔ تو جناب یہ 4 موضوعات اس سال بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو ضرور امتحان کے حوالے سے بہت گہرائی سے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگلے 4 موضوعات کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان چاروں موضوعات کو بھی اسی طرح اہمیت دیجیے، اور ترتیب سے پہلے 4 موضوعات کو زیادہ اہمیت دے کر ان 4 موضوعات کی بھی بھرپور تیاری کیجیے۔ ان تمام موضوعات پر بھی آپ کو او لیولز اردو 3247 بک 2 میں تمام طرح سے تنقیدی نکات اور موضوعات آپ کو بھرپور انداز میں مل جائیں گے۔ اس سال جو اگلے جو 4 موضوعات ہیں یعنی 5 6 7 8 جس کو ہم نمبر دے رہے ہیں، ان میں قطعات سرحدی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ پہلے بھی امتحان میں آ چکا ہے۔ غزلیات کے سیکشن میں علامہ اقبال بہت امپورٹنٹ ہے، علامہ اقبال کی غزلوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ڈرامے کے سیکشن میں آرام و سکون بہت امپورٹنٹ ہے، ڈرامہ آرام و سکون کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ مضمون ہم اور ہمارا امتحان اس سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہٰذا 4 موضوعات کے بعد جو اگلے 4 موضوعات ہیں ان پر بھرپور انداز میں توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسرے اہم 4 موضوعات کون سے ہو سکتے ہیں 2026 کے لیے؟ غزلیات احمد فراز، یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں میں نے دوسرے شاعر کو کے طور پر بھی غزل کے ہی سیکشن سے مومن خان مومن کو رکھا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اکثر یہ سوال جو ہے نظم اور غزل کے سیکشن سے ضرور آتا ہے، مگر سلیبس میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ سوال صرف ایک سیکشن سے پوچھا جائے گا، سوال دونوں غزلیات کے سیکشن سے بھی آ سکتا ہے، لہٰذا اس سیکشن میں احمد فراز اور مومن خان مومن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور طنز و مزاح کے حوالے سے ایک مضمون ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، یہ بھی اس سال امپورٹنٹ ہے، اور افسانہ اوور کوٹ بھی اس سال امپورٹنٹ ہے۔ تو اگلے مرحلے میں جو 4 موضوعات کی آپ کو تیاری کرنی چاہیے وہ ان 4 موضوعات کی کرنی چاہیے، لہٰذا یہ جو 12 موضوعات ہیں ترتیب سے اس کی تیاری کیجیے،
او لیولز اردو 3247 بک 2 جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے جو ہے شائع کی گئی ہے، اس سے مدد لیجئے اور بھرپور انداز میں تنقیدی نکات پر غور کیجیے۔ امید ہے کہ اس ترتیب سے جب آپ تیاری کریں گے تو آپ کے تمام جو امتحان کے معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ انجام پائیں گے۔ آخری جو 4 موضوعات ہیں وہ آپ کو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ 4 موضوعات پچھلے سال امتحان میں آ چکے ہیں۔ ان میں نظم آدمی ہے، پروین شاکر کی غزلیں ہیں، رشتہ ناتا اور مکاتب غالب ہے۔ ان کو بھی ایک بار ضرور سرسری انداز میں پڑھ کر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل آپ نظر انداز کر دیں، تھوڑا بہت ضرور اس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو اسکرین پر جو سرورق ہے، او لیول اردو 3247 بک 2 آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، یعنی یہ تیسری جلد ہے، تیسرا جو ہے نا اس کا حصہ ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنے سامنے رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی امتحان کی تیاری بہتر طریقے سے ہو پائے گی۔ امید ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو پیش نظر رکھ کر آپ ترتیب سے امتحان کی تیاری کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔